میرے عزیزوں، آندھیاں چاہے جتنی بھی سخت آ جائیں، تمہیں پتا ہونا چاہیے تم جس دین اسلام سے وابستہ ہو، اس کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، بے شک بے شک بے کیا شک بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوز ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بے شک یہ ہماری تاریخ رہی ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ سب کچھ گنبد خضرا ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، اس بات کو یاد رکھو میرے عزیزو، میں اسی بات کو گنگناتا ہوں، میری بہار آپ ہی سے تو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، واہ واہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، آپ سے ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے، بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، واہ واہ جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، اے نوجوانوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ نعرہ تکبیر، مجھے آج ان عیاشیوں کی ضرورت نہیں جو مجھے میرے نبی کے قدموں سے دور کرتے ہو، بلکہ میں تو آج سے یہ عہد کر کے جاؤں گا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی، کہتے کہتے ہمارا دن ہماری شب ہماری رات ہماری شامیں اس طرح سے گزرے آج سے، اس لیے میں کہتا ہوں ساری برائیاں ساری عیاشیاں اس تصور کے ساتھ ختم ہو سکتی ہیں، آج یا کل ہمیں بھی مرنا ہے، تم بھی مرو گے ہم بھی مریں گے، جائیں گے قبرستان میں، ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کل بھی موت آ سکتی ہے پرسوں بھی، بلکہ یہاں بیٹھا ہوا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل کی شام ہم کو دیکھنا نصیب ہوگی، ملک الموت ہمیشہ ہمارے پیچھے ہے، کسی بھی وقت روح نکل جائے گی۔ دنیا میں حاصل کیا کیا؟ دنیا میں جوانی اللہ نے دی، طاقت دی، مال دیا، کیا حاصل کیا؟ کچھ حاصل ہوا؟ اور جانے کے وقت اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں تو مایوس جاؤ گے، تمہارے چہروں پر لبوں پر مسکراہٹ نہیں ہوگی، اس لیے جب تک جوانی ہے اس تمنا کے ساتھ جیو کہ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، حضور کو دیکھنے کی تمنا لے کر جیو، انشاءاللہ ہر بے حیائی سے پاک رہو گے، اس لیے کہ ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس حسن کو ایک بار جو دیکھ لیتا ہے دنیا کا سارا حسن اس کی آنکھوں میں پھیکا ہوتا ہے، بے شک سارا حسن ہیچ ہے، پھر کوئی مجنو لیلا کے پیچھے نہیں بھاگے گا، کوئی محبوب محبوبہ کے چکر میں نہیں پڑے گا، جس نے میرے آقا کے حسن کو دیکھا تو پھر وہ گنگنائے گا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلفت آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بھریا، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو سب نبیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھے کتی جاری، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو ایسی ہے کہ وہ بازار میں ہو تو بھی مہکتا ہے، مسجد میں ہو تو بھی چمکتا ہے، وہ چاہے قبرستان میں سویا ہو تب بھی لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے۔ آج دیکھو بہت سارے آئے تخت پر بیٹھے ہوئے، ان کے نام سب کو یاد نہیں، لیکن 800 سال ہو گئے ہندوستان کی تاریخ میں اجمیر میں سویا ہوا مرد قلندر آج ہر مسلمان کے دل پر راج کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہ وہ حکومت ہے جو صرف ووٹ سے نہیں لی جاتی، یہ عشق مصطفیٰ کی بدولت دی جاتی ہے، جو نبی کا ہو گیا کائنات پوری اس کی طرف پھیر دی جاتی ہے۔ آج میرے عزیزوں مجھے بھی اگر آپ سننے آئے ہیں یا مجھے یہ منبر پر کھڑا کیے ہیں تو اس لیے نہیں کہ کسی سیاسی پارٹی کا بڑا نیتا ہے، بلکہ یہ رات کے اتنے پہر گزر جانے کے بعد عزتوں کے ساتھ اگر مجھے آپ دیکھتے ہیں تو صرف اس لیے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر، نعرہ تکبیر، حضور کے نام پر یہ نہیں کہ صرف نمازی آگے بڑھیں گے، صرف حج کرنے والے حاجی ہی آگے بڑھیں گے، یہ نہیں ہے کہ پرہیزگار ہی آئیں گے، میں نے اب محسوس کیا ہے ہماری قوم کے وہ بچے جو مسجد نہیں آئے یا پھر غلط راستے پر بھی تھے، لیکن جب ہمارے کرنٹ کے تار کو کسی نے چھیڑا ہے تو ان نوجوانوں میں بھی بے قراری دیکھنے کو ملی ہے، یہ بے چینی دیکھنے کو ملی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا بچہ حالات سے اور نفس کی وجہ سے بہک تو گیا ہے لیکن ابھی میرے آقا کے قدموں کو چھوڑا نہیں ہے، اس لیے دنیا والوں سنبھل جاؤ، یہ نبی پاک کے غلام ابھی بیدار بھی ہیں اور زندہ بھی۔ 100 سال پہلے بریلی کے امام نے یہ آواز اٹھائی تھی، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ بس آج کا ایک پیغام میں دے کر کے جاؤں گا جو بریلی کی سرزمین سے اٹھا تھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ،
तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। ये उलमा जो बैठे हुए हैं, इनकी आवाजों को खोल दो, इनके गलों को आजाद कर दो, इनके मिंबरों पर, इनके मेहराबों पर तुम पाबंदियां ना लगाओ कि मौलाना हालात खराब है, ये ना बोलो, वो ना बोलो। ये मुआश के मारे हुए बेचारे तुम्हारे हालात को देखते हुए खामोश हो जाते हैं और इस तरह से कौम के अंदर बुज़दिली आने लग जाती है। मैं उलमा से भी कहता हूँ, अगर इस तरह की नौकरियां छूटती हैं तो छूटे, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, मुसब्बिबुल अस्बाब है। अगर एक दरवाजा कौम बंद करती है, मेरा मौला 70 दरवाजे कुशादा करेगा, लेकिन हक बात बोलने से कभी पीछे ना आए।